بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وفي مقام آخر وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، المثبتات فی زمان الفتن، فتنوں کے دور میں ایمان پر ثابت قدم رہنے والی چیزیں یا انسان کو ایمان پر ثابت قدم رکھنے والی چیزیں، اس پر علماء نے بے شمار باتیں لکھی ہیں، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایمان والا چاہے ملک کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، آزمائش سے گزر رہا ہے۔ اس کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھنے والی چیزیں کون کون سی ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ بے شمار چیزیں ہیں، ان میں سے خلاصے کے طور پر صرف 4 چیزیں عمل کی نیت سے انشاءاللہ ہم سب کو سننا ہے۔ اس دنیا میں کسی کے پاس راحت دائمی نہیں ہے، کسی کے پاس سکون دائمی نہیں ہے، راحت کے اسباب کسی کے پاس بھی دائمی نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان کو سکون کا سانس کب ملے گا، انسان ہمیشہ کی راحت کب محسوس کرے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جس دن انسان کا پہلا قدم جنت کے اندر ہوگا، اس وقت انسان کو ایسی کامیابی مل چکی ہوگی جس کے بعد کسی قسم کی کامیابی کا تصور نہیں آئے گا، اور ایسا سکون اور ایسی راحت محسوس ہوگی کہ اس کے بعد کسی اور راحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دنیا کے اندر راحت ہوتی ہے مگر عارضی طور پر، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، اسی کا نام دنیا ہے۔ مگر جب پہلا قدم جنت کے اندر پڑے گا تو اس کے بعد پھر کسی قسم کی راحت کا کوئی تصور نہیں ہوگا، یہ آخری راحت اور آخری کامیابی ہوگی۔ قرآن کریم میں 8ویں پارے میں سورہ اعراف ہے، جہاں 3 طبقوں کا تذکرہ ہے، اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الاعراف، کہ جنت والے، جہنم والے، اور جنت اور جہنم کے درمیان جو بیچ کی دیوار ہے جس کا نام ہے اعراف، وہاں پر بھی ایک طبقہ ہوگا کہ جن کے نام اعمال میں گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہوگی، جس کی وجہ سے نہ جنت کا فیصلہ نہ جہنم کا فیصلہ، بلکہ وہ بیچ کے اندر ہوں گے، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ اس لیے اس پوری سورت کا نام سورہ اعراف رکھ دیا ہے۔ آج کا عالمیہ یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کے الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں مگر ان کے معنی پر کبھی غور کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ اس سورت کے اندر اصحاب الاعراف کے تذکرے سے پہلے جنتی کا تذکرہ کیا ہے کہ جب جنتی شخص اپنا قدم جنت کے اندر رکھے گا تو یہ کہے گا سکون کا سانس لے کر کے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت والے راستے کی ہدایت نصیب فرمائی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہمارے بس میں تو یہ نہیں تھا، اگر اللہ یہ جنت والا راستہ نہ دکھاتا تو ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ جنت والا راستہ اللہ نے
मुश्किलों से, कठिनाइयों से भर दिया है। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है, इसलिए तो कुरान में जगह जगह पर ऐलान हुआ है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम्हारा यह गुमान है कि ईमान लाने के बाद ऐसे ही जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम, अभी तुम्हारे पास वो हालात नहीं आए जो पहले उम्मतों पर आए थे। तो इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक बनाया जरूर है, मगर उसकी जो मंजिल है वो मंजिल अल्लाह ताला ने मुश्किल कर दी है। ये कितने मराहिल से उसको गुजरने के बाद ये मरहला नसीब होगा। सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल ये है कि इंसान इस दुनिया से अपना ईमान बचा कर ले जाए। कोई भी मौत तक नहीं कह सकता कि मेरा ईमान मौत तक सलामत रहेगा। ऐसे भी दुनिया के अंदर है कि मौत तक तो जिंदगी सही गुजरती रही, मगर आखिरी वक्त में कुरान का इनकार करते हुए इस दुनिया से जा रहे हैं। तो सबसे अहम मसला अपना ईमान बचाकर इस दुनिया से लेकर जाना। दूसरा मसला मौत की सख्ती को बर्दाश्त करना और इस वक्त अल्लाह की पनाह में जा करके कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए इस दुनिया से रुखसत होना। तीसरे नंबर पर कब्र की मंजिल, वहां से गुजरना। यह सबसे मुश्किल मरहला होता है, जो आलम बरज़ख की मरहलों में सबसे पहला मरहला होता है। अल्लाह हम सब के लिए कब्र को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, वरना हमारे पास इसकी कोई तैयारी नहीं है। और वो मरहला अल्लाह आसान करे तो आसान हो सकता है। उसके बाद जब इंसान उस कब्र के अंदर सो जाएगा तो 2 मरतबा इस दुनिया के अंदर सूर फूका जाएगा। व नुफ़िख़ फ़िस्सूर, पहली मरतबा जब सूर फूका जाएगा तो दुनिया का हर हिस्सा जर्रे में तब्दील हो जाएगा और पूरी दुनिया को अल्लाह ताला पहले सूर में खत्म कर देंगे। उसके बाद जब दूसरी मरतबा सूर फूका जाएगा, फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून, तो मुर्दे जमीन से निकलकर, अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ रहे होंगे। सूरह यासीन में उसका पूरा मंजर खींचा है। तो पहले सूर में पूरी कायनात को तहस नहस कर दिया जाएगा। वयब्क़ा वज्हु रब्बिक ज़ुल जलाली वल इकराम कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि हर चीज पर फना तारी हो जाएगा, बका सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को हासिल होगा। उसके बाद जब दूसरी मर्तबा सूर फूका जाएगा तो उस सूर के अंदर ये तमाम इंसान जिंदा हो जाएंगे और हिसाब किताब के लिए मैदान महशर में अल्लाह ताला की तरफ दौड़ रहे होंगे। क़ालू या वैलना मम बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा, जिंदा होने वाले लोग जब ये मंजर को देखेंगे तो ये कहेंगे ये क्या चीज है, किस चीज ने हमको हमारी इस ख्वाबगाह से बेदार कर दिया है। तो उनसे कहा जाएगा हाज़ा मा वअद अर्रहमान, ये वही वादा है जो रहमान ने तुमसे किया था। वसदक़ल मुरसलून, और अल्लाह ने इस वादे को समझाने के लिए मुरसलून अंबिया को भेजा था और उन अंबिया ने सच बताया था। आज तुम वो मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। इंसान आज तस्वुर करता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों को जिंदा करना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला फरमाते इन कानत इल्ला सयहतुन वाहिदा, हमारे लिए तो बस एक चीख मारना, फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून, और तमाम इंसानों का हमारे सामने जमा हो जाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। फल्यौम ला तुज़लम नफ्सुन शैआ, उसके बाद किसी इंसान पर कोई जुल्म नहीं होगा और हिसाब किताब शुरू होगा। तो सबसे पहले कठिन मरहला ईमान बचाकर इस दुनिया से जाना। दूसरा कठिन मरहला मौत की सख्ती के वक्त अपने आप को संभालना। तीसरा कठिन मरहला कब्र के अंदर चले जाना और कयामत तक उस अंधेरी कोठड़ी के अंदर सोते रहना। उसके अंदर क्या मामला होंगे, वो इंसान की जिंदगी कैसी गुजरी है उसके ऊपर मौकूफ है। फिर उसके बाद जब दोबारा सूर फूका जाएगा तो तमाम इंसान अल्लाह के सामने मैदान महशर में खड़े होंगे और अल्लाह के सामने हिसाब का दिन कायम होगा। मालिक यौमिद्दीन, आज बजले का दिन है। आज
اچھے اعمال پر اچھا بدلہ اور برے اعمال کی سزا کا فیصلہ سنانے کا دن ہے، میزان اور ترازو اس قیامت کے دن قائم ہوگی۔ تو یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا تو نامہ اعمال تقسیم ہوں گے۔ سورہ حاقہ میں اس کا پورا تذکرہ ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ نامہ اعمال کچھ لوگوں کو دانے ہاتھ میں ملیں گے، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اچھا ہو کہ برا ہو، کتنے بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہو، مگر پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اب وہ شخص اتنے سارے مراحل سے گزرنے کے بعد جب جنت میں اپنا پہلا قدم رکھے گا تو کتنا سکون محسوس کرے گا، حتیٰ کہ اس کی زبان سے نکلے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ تمام تعریفیں ہمارے اس رب کی ہیں جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت نصیب فرمائی کہ آج ایسا سکون نصیب ہوا، ایسی راحت ملی ہے، ایسی کامیابی ملی ہے کہ اس کے بعد اب یہ کامیابی ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد یہ راحت ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد اب یہ سکون ختم نہیں ہوگا۔ اس وقت انسان اللہ کی ایسی تعریف کرے گا، کیونکہ ان مراحل سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ گزارے تو ہم گزر سکتے ہیں۔ ایسے دور کے اندر جس میں ہر مسلمان اس ملک کا آزمائش سے گزر رہا، ہر مسلمان آزمائش میں ہے۔ کون سی چیزیں انسان کو آزمائش کے دور میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھ سکتی ہے؟ وہ کل 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا گہرا تعلق۔ یہ ہم سب پہلے سنتے تھے مگر اب عمل کی نیت سے سننا ہے۔ اللہ کے کلام سے گہری وابستگی اس دور میں ہمارے ایمان پر ہم کو ثابت قدم رکھ سکتی ہے، ورنہ اچھے لوگوں کے پیر اکھڑ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی رسولوں کا اور انبیاء کا تذکرہ ہم نے قرآن میں ان کے واقعات کی شکل میں کیا ہے۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رکھنا ہم چاہتے ہیں۔ تو انبیاء کرام جن کے واقعات قرآن میں مذکور ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھنا یہ محض اسٹوری نہیں ہے، یہ محض حکایات نہیں ہے، بلکہ آزمائش کے دور میں اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کا ذریعہ۔ تیسری چیز، آزمائش کے دور میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر آزمائش کے دور میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہا ہے تو اس کے ایمان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ تیسرے نمبر کی چیز ہے۔ اور چوتھے نمبر کی چیز ہے فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہے۔ ان آزمائش کے دور میں ہم اپنے آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز، جب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہو۔ اس درجے کا قرآن سے ہمارا تعلق ہو کہ ہمیں جان سے زیادہ قرآن کی فکر ستا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافروں کا ایک اعتراض نقل کیا ہے، غالباً یہ 19ویں پارے کے پہلے صفحے میں ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ کافر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تھوڑا تھوڑا اتر رہا ہے، ایک ساتھ پورا قرآن کیوں نہیں اتر جاتا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ایک بارگی ملی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تھوڑا تھوڑا اتر رہا ہے۔ اس کی بے شمار حکمتیں تھیں، ان میں ایک حکمت خود قرآن نے بیان فرمائی، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اس قرآن کو ہم موقع کی مناسبت سے تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر لیں، تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو جما لیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا۔ تو سب سے پہلی بات، قرآن کریم کو اپنا قیمتی مشغلہ بنانا، قرآن کی تلاوت کا اپنے آپ کو عادی بنانا،
یہ ایسے فتنوں کے دور میں ایمان پر ثابت قدم رکھنے کے لیے سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ اس وقت ہم دیکھیں کہ اللہ کے اس کلام سے ہمارا کیسا تعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی تلاوت کی حد تک دیکھیں کہ دن میں 10 مرتبہ یوٹیوب دیکھتے ہیں، 50 مرتبہ فیس بک دیکھتے ہیں، 50 مرتبہ واٹس ایپ دیکھتے ہیں، مگر اللہ کے کلام کو 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ دیکھنے کی نوبت آتی ہے۔ صحابہ کرام قرآن کریم کے سچے عاشق تھے۔ ان کا حال یہ تھا، جو صحابہ کرام مشاغل کم رکھتے تھے وہ قرآن کریم کو ایک دن میں پورا کر لیتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام 2 دن میں، کچھ صحابہ کرام 3 دن میں، اور جو مشغول صحابہ کرام تھے ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ 7 دن میں اللہ کے کلام کی تلاوت پوری کر لیتے۔ آج قرآن کریم میں ہم جو 7 منزلیں دیکھتے ہیں، وہ 7 منزلیں صحابہ کرام کی معمول کی علامات ہے کہ قرآن کریم کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، اور ایک حصہ ایک دن میں تلاوت کر لیتے تھے، اور پورے قرآن کریم کی تلاوت 7 دن میں مکمل ہو جاتی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک عام مسلمان کو کم سے کم 1 مہینے میں اور 40 دن میں ایک بار تو قرآن کریم اس کو مکمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہمارا کیا رابطہ ہے؟ اس وقت امت کے ایک ایک فرد کو اللہ کے کلام سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک طبقہ اور ایک علاقہ آزمائش کی سب سے زیادہ زد میں ہے، الغزۃ العزہ، جس میں آفیشیلی رپورٹ کو اگر مانا جائے تو 50 سے 60 ہزار مسلمان شہید کر دیے گئے، اور ویسے ہی خبروں پر اگر بھروسہ کیا جائے تو 2,25,000 مسلمان اس وقت شہید ہو چکے ہیں، مگر ان کی صحیح تعداد سامنے نہیں آتی۔ غزہ کے اندر 23 لاکھ مسلمان ہیں صرف، ان میں 2,25,000 اگر مسلمان شہید ہو جائے تو 10% طبقہ شہادت سے سرفراز ہو چکا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس انداز سے اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کی گہری وابستگی ہے۔ ان کا بچہ بچہ حافظ قرآن ہے، ان کا مرد حافظ قرآن ہے، ان کی عورتیں حافظ قرآن ہیں، ان کے بوڑھے حافظ قرآن ہیں۔ یا سب کچھ لٹ پٹ گیا ہے۔ آسمانوں سے باتیں کرنے والی عمارتیں آج زمین کے پیٹ کے اندر جا چکی ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت کسی چیز کی لینے کی فکر نہیں ہے، اگر فکر ہے تو وہ بچہ قرآن پاک کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ اس کو جان سے زیادہ اللہ کے کلام کی فکر ہے۔ ڈھنگ کے کپڑے بدن پر نہیں ہے، لہو بہ رہا ہے، پیر میں جوتے نہیں ہے، مگر اسی حالت میں قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ ایمان والوں کو کیسے آزماتا ہے، ان آزمائش کا تذکرہ قرآن کی آیت کے ذریعے ان کی زبان پر جاری ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت پر ان کا ایمان بہت مضبوط ہے، اور یہی چیز انسان کو آزمائش کے دور میں ثابت قدم رکھ سکتی ہے۔ یہاں ظالم دن بدن ظلم میں اضافہ کر رہا ہے، اور وہاں دن بدن ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہی غزوہ احد کا منظر پورا سامنے آ جاتا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم۔ غزوہ احد میں مسلمان 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے لگے تھے، تو دشمن پلٹوار کے انتظار میں تھے، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے ارد گرد کفار کی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی ہے، فخشوہم، ان سے ڈرو، یہ تم کو قتل کر دیں گے۔ فزادہم ایمانا، اسی بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور زبان سے الفاظ نکلے گئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ تو جہاں آزمائشیں بڑھتی ہے، فزادہم ایمانا، ایمان میں اتنا اضافہ ان کا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کی گہری وابستگی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 70 سالوں سے اس ملک کے اندر مسلمان مار کھاتے جا رہے ہیں، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے ہماری وابستگی اور گرفت بہت ڈھیلی پڑ چکی ہے۔
نہ کے درجے میں ہمارے نوجوان گانے کے مغنی جو گانے والے ہیں ان کے نام جانتے ہیں، کئی گانوں کے الفاظ ان کی زبان پر ہیں، مگر المیہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں ان آزمائش کے دور میں ثابت قدم رکھ سکتی ہے وہ اللہ کے کلام کے ساتھ گہری وابستگی، اور وابستگی 4 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنائیں۔ ایک معمول ہمارا دین بھر کا متعین ہونا چاہیے کہ قرآن کا اتنا حصے پڑے بغیر ہمیں چین نہیں آنا چاہیے، موبائل کھولے بغیر چین نہیں آتا، 24 گھنٹے گزر جائے اور قرآن ہم نے نہیں پڑھا تو ہمیں چین کیسے آئے؟ یہ ہمارے قرآن کے ساتھ گہرا تعلق نہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کا اپنے آپ کو عادی بنائے۔ اگر قرآن کی تلاوت کا اپنے آپ کو عادی بنایا ہے تو اس سے آگے بڑھ کر کے کچھ حصہ قرآن کا اپنے دل میں حفظ یاد کرنے کی صورت بنائے۔ کھانے خالی را دیو میں گیرت، جو گھر خالی پڑا رہتا ہے جنات پھر بسیرا کرنے لگتے گئے، انسان نہیں رہتا تو جنات رہنے لگتے گئے، اور جنات میں شیاطین کی بھی تعداد ہے۔ تو جس دل کے اندر اللہ کا کلام محفوظ نہ ہو اس میں بھی پھر ہر طرح کے شیاطینی وساوس اس کے دل کے اندر بسیرا کرنے لگتے گئے، اور یہ دل ویران ہو جاتا ہے۔ تو کم سے کم قرآن کی تلاوت کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے، یہ پہلا طریقہ ہے قرآن کے ساتھ وابستگی کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے کچھ الفاظ اور کچھ صورتیں ہمیں حفظ یاد ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ معمول تھا، عمر کے اعتبار سے کسی کو امیر نہیں بنایا جاتا تھا، بلکہ جس کو قرآن کا حصہ سب سے زیادہ یاد ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو امیر بناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا اپنے زبان مبارک میں، خذوا القرآن عن اربعۃ، کہ قرآن کریم اگر سیکھنا ہے تو 4 لوگوں سے سیکھو، من عبداللہ ابن مسعود او سالم مولا ابی حذیفہ او ابی ابن کعب او معاذ ابن جبل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو قرآن کی مہارت کا سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ اگر قرآن جس انداز سے آسمان سے اترا گیا اس انداز سے اگر پڑھنا ہے تو ان 4 حضرات سے قرآن کو سیکھو۔ ان میں تھے ایک سالم مولا ابی حذیفہ۔ عجیب حالات سے وہ گزرے ہیں۔ مدینہ میں ایک شخص جو غلاموں کو بیچ رہا ہے، سخت دھوپ میں لے کر کے کھڑا ہے، کئی غلاموں کو، سارے غلام بک گئے، مگر یہ چھوٹا سا کالا کلوٹا بچہ پسینے سے سرابور ہے، مگر کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ مالک بھی انتظار میں ہے کہ اگر کوئی جتنی قیمت میں نے اس کو خریدا ہے مجھے 1 روپیے کا نفع نہیں چاہیے، اگر اتنی قیمت میں کوئی خریدنے کے لیے تیار ہوگا تو میں دے دوں گا۔ ایک عورت کو رحم آیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ دھوپ میں اس کا مالک بیچنے کے لیے اس کو لے کر کے کھڑا ہے، تو اس عورت نے کہا کہ کتنے میں دیں گے؟ کہا جتنے میں نے خریدا ہے اتنے میں دینے کو تیار ہوں۔ اس عورت کی رحم دلی کی وجہ سے اس بچے کو اس عورت نے خرید لیا۔ ابو حذیفہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ سے مدینہ آئے تھے، ابھی حضور کی ہجرت نہیں ہوئی ہے، مگر مکہ سے وہ مدینہ آئے تو ان کو نکاح کا ارادہ ہوا، تو پتا چلا کہ ایک عورت رحم دل ہے اور اس نے اپنی رحم دلی کی وجہ سے ایک بچے کو خرید لیا اور اس کو اپنا غلام بنایا ہے۔ تو اس عورت کو انہوں نے نکاح پیغام بھیجا، اس نے اس پیغام کو قبول کیا، اور جب ابو حذیفہ کا مدینہ سے مکہ کی طرف روانگی کا وقت آیا تو دونوں میاں بیوی ساتھ میں چلے اور وہ بیوی اپنا غلام بھی ساتھ میں لے کر کے چلی۔ جب مکہ کے اندر آئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو حذیفہ کے خاص ساتھی تھے، مگر ان کا پورا رویہ بدل چکا تھا، وہ ابو حذیفہ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ تو ابو حذیفہ نے کہا عثمان کیا وجہ ہے کہ میں جب سے مدینہ سے آیا ہوں تمہارا رویہ پورا بدل چکا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور تو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، تو میں تجھ سے کیسے دوستی کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابو حذیفہ نے کہا پھر مجھے بھی مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ گھر میں گئے تو بیوی سے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں،
تو بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ابو حذیفہ نے کہا اب یہ غلام کو ہم آزاد کر دیتے ہیں، تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ۔ تو اس غلام نے کہا مکہ کے اندر میرا تمہارے علاوہ کون ہے، آپ مجھے آزاد کر دے اور مجھے اپنا لے پالک بیٹا بنا دے۔ چنانچہ ابو حذیفہ نے ان کو اپنا لے پالک بیٹا بنا دیا، نام تھا سالم مولا ابی حذیفہ۔ مولا کا عربی میں کئی معنی ہے، ایک معنی آقا کے بھی آتے ہیں اور ایک معنی آزاد کردہ غلام کے بھی آتے ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اس انداز سے انہوں نے قرآن سیکھ لیا کہ جب ہجرت کا وقت آیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے ہجرت میں ساتھ میں ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد مسئلہ آیا کہ امامت کون کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے حضور کا جو نہج تھا کہ بھئی قرآن کریم سب سے بہترین پڑھنے والا اور جس کو قرآن کا سب سے حصہ زیادہ یاد ہو وہ امامت کرائے گا۔ جائزہ لیا گیا تو سالم مولا ابی حذیفہ ان کو قرآن کا سب سے زیادہ حصہ یاد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امام بنایا، حتیٰ کہ جب ان کو دیکھا کہ امامت کر رہے ہیں جن کے پیچھے امیر المؤمنین بھی کھڑے ہیں اور یہ تو بھی نوجوان ہے، تو یہودیوں نے تانا دیا تھا کہ یہی وہی کالا کلوٹا غلام ہے جس کو مدینہ کی سخت دھوپ میں کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اللہ کے کلام کے ساتھ وابستگی نے ان کو امت کا امام بنا دیا تھا کہ جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین فی الصحابہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا خلاصہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کے ساتھ جو اپنا رشتہ مضبوط کرے گا اللہ ان کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھائے گا، اور جو اس کو پسے پشتے ڈال دے گا اللہ ذلت کے غاروں میں ان کو پھینک دے گا۔ پچھلے 70 سالوں سے قرآن سے تعلق بہت کمزور پڑ چکا ہے، تو قرآن سے پہلی وابستگی اپنے آپ کو تلاوت کا عادی بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے شروع میں پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اللہ بنانے کا ایک طریقہ بتا دیا۔ اہل اللہ، اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، جن کا قرآن سے تعلق مضبوط ہے ان کا تعلق اللہ کے کنبے سے ہے، اللہ کے خاندان سے ہے۔ اگر کوئی شخص ہم میں ایسا ہو جس کو کہا جائے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، پیور سید ہے، یہ اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ حسنی ہے، یہ حسینی ہے، اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، حضور کے خاندان سے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اگر کسی کا تعلق اللہ کے خاندان سے ہو جائے تو اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اہل اللہ وخاصتہ، جن کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہے وہ اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ صرف اتنے پر اکتفا نہیں کہ وخاصتہ ہو، اور یہ وی آئی پی لوگ ہیں، اللہ سے ان کا کنیکشن بہت مضبوط ہو گیا۔ تو سب سے پہلا طریقہ اللہ کے کلام سے وابستہ ہونے کا کہ اپنے آپ کو تلاوت کا عادی بناؤ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ جتنا یاد ہو سکے، ہاں ہر ایک کی ذہن کی کیپیسٹی الگ الگ ہوتی ہے، مگر ہم دیکھیں کہ جتنا حصہ ہم یاد کر سکتے ہیں، اخبار کی ساری خبریں یاد ہوتی ہیں تو سب سے بڑا اخبار جس میں ساری خبریں سچی ہیں اس کے کچھ صورتیں تو ہمیں یاد ہو سکتے، اس کے حفظ کا اہتمام اس دور میں۔ دیکھیں وہ آزمائی سے گزر رہے ہیں، بچے بوڑھے ہر ایک کو قرآن یاد ہے، ایک ایک آیت یاد ہے، لاکھوں کی تعداد میں وہاں حافظ قرآن ہے، تو اس کا اہتمام ہمیں کرنا پڑے گا۔ بار بار تلاوت کا انسان عادی بن جاتا ہے تو زبان پر وہ الفاظ چڑھ ہی جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج سب سے بڑا عالم یہ ہے کہ ایک مسلمان قرآن کی تلاوت پر اکتفا کر لیتا ہے اور اللہ کا میرے نام کیا پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ یہ وقت وہ وقت ہے کہ اب ہر مسجد کے اندر قرآن کا درس شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آلریڈی بہت لیٹ چل رہے ہیں، 100 سال پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس ملک میں اسلام کو باقی رکھنے کے لیے تحریک ریشمی رومال چلائی تھی،
اور اس کی وجہ سے ان پر کیا حالات آئے تھے۔ جب جنازے کا تیار ہوا ہے اور غسل دینے کے لیے ان کی باڈی کو چارپائی پر لٹایا گیا ہے تو غسل دینے والے وہ حال نہ دیکھ سکے جو ایک زمانے میں سنتے تھے کہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پشت جو دشمن نے پوری نوچ لی تھی اور خون اور چربی سے آگ کو بجھایا جاتا تھا، جہاں انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، وہ حالت ہم نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی دیکھی تھی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو جیل میں حضرت کے ساتھ رہے ہیں اور ہر طرح کی خدمت کی تھی، وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے حضرت نے فرمایا تھا کہ میری آزمائش کا تذکرہ میری موت سے پہلے کسی کے سامنے مت کرنا، تو انگریز گرم گرم سلا کے پشت پر رکھتا تھا۔ تقریباً 4 سال حضرت جیل میں رہے ہیں اور اس جیل میں قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ شیخ الہند، یہ جیل میں بیٹھ کر حضرت نے لکھا ہے۔ جب جیل سے واپس آئے ہیں تو فکر مند حضرات نے حضرت سے کہا کہ حضرت اب آپ کے آخری ایام چل رہے ہیں، اٹھنے اور بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ اس امت کو کیا پیغام دیں گے؟ کہ اللہ اگر میرے بدن کے اندر مجھے طاقت دے دے، ہندوستان کی ایک ایک مسجد میں جا کر کے قرآن کے درس کو میں عام کروں۔ یہ وہ حضرات جو جیل میں بیٹھ کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کی ترقی اور ایمان کی حفاظت کے لیے بہت غور و فکر کرنے والے، ہر دم جن کو مسلمانوں کی فکر تھی، یہ آج سے 100 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ قرآن کے امت کے ایک ایک فرد کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے۔ یہ ایمان پر ثابت قدم رکھنے کے لیے سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اس قرآن کو ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر کے ہم آپ کے دلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کے ذریعے اور کس چیز کے ذریعے ہمارا دل مضبوط ہو سکتا ہے ان آزمائش کے دور میں؟ تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، اس کے عادی ہم بن جائیں۔ 24 گھنٹے میں کوئی وقت ہمارا ایسا نہ گزرے کہ ایک دن ایسا گزر گیا اور اللہ کے کلام کو ہم نے نہیں کھولا۔ اتنی وابستگی اللہ کے کلام کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کا کچھ حصہ یاد کرنے کی بھی کوشش کریں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور آخرت کا سب سے بڑا توشہ ہے۔ ہاں، اس میں ہر بچے حافظ قرآن بننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر ان کے اندر یادداشت اچھی ہے تو ان کو اس کا بوجھ برداشت کرنے کی کوشش کرانی چاہیے، ورنہ اگر بچہ بوجھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھا لینا کافی ہوتا ہے۔ تیسرا کام ہے کہ قرآن کریم کو ہم پڑھے تو اس انداز سے پڑھے جس انداز سے قرآن اترا ہے۔ اقرأ القرآن کما انزل، قرآن کو پڑھو اس انداز سے جس انداز سے آسمان سے اترا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے جود القرآن تجویدا، کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہر مسجد کے اندر تعلیم بالغان کا انتظام ہونا چاہیے، بلکہ ایسا انتظام ہر مسجد کے اندر پہلے سے شروع ہونا چاہیے کہ 2 علماء کرام تو 24 گھنٹے ہماری مسجد کے اندر صرف اسی لیے فارغ ہو کہ محلے کا کوئی بھی فرد اپنا فرصت کا وقت لے کر کے آئے کہ مجھے اس عمر میں قرآن کا شوق پیدا ہوا ہے تو وہ قرآن پڑھ سکے۔ کیا کسی مسجد سے ایسا اعلان ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کو یہاں قرآن سکھایا جائے گا؟ آپ فجر کے بعد اگر فارغ وقت رکھتے ہیں تو فجر کے بعد آئے، عصر کے بعد آپ کے پاس فرصت کا وقت ہے تو عصر کے بعد آئے، عشاء کے بعد آپ کے پاس فرصت کا وقت ہے تو آپ آئے، مگر اللہ کے اس کلام کے ساتھ آپ وابستگی کو مضبوط کریں۔ کسی مسجد میں یہ نظام نہیں ہے، یہ نظام عام ہونا چاہیے۔ اللہ کے وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے جب تمام مساجد سے بیداری لائی گئی، 5 کروڑ سے زیادہ ای میلز پہنچے ہیں۔ اگر اللہ کے کلام سے وابستگی کی بیداری اگر مساجد سے لائی جائے، اس میں ہر فرد ذمہ دار ہے، اس میں علماء کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، مساجد کے ذمہ داران کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور عام مصلیان کرام کو اپنے دل میں قرآن کا شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ تینوں حضرات اگر بیدار ہو جائے، ماحول خود بخود بننا شروع ہوتا ہے۔ کبھی ماحول ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، سامنے والے کا بھی رسپانس ہوتا ہے۔ ہر مسجد کے اندر اگر یہ ماحول قائم ہو جائے، امت کا ایک ایک فرد اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائے، تو اہل اللہ بننے کا آسان طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنایا جائے۔
تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اس کے بعد اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آج قرآن کریم کی آسان تفسیریں مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، انہوں نے وقت کی اپنی زندگی کے ایک ایک وقت کی کتنی قدر کی ہے۔ جب وہ مسجد کو چلتے ہیں نماز کے لیے، گاڑی سے آتے ہیں، ایک کتاب کی تقریر اس 4 منٹ میں لکھ لیتے ہیں۔ ہوائی اللہ نے ان کو پوری دنیا کے سفر کرائے ہیں، سفر در سفر حضرت کی کتاب منظر عام پر آ چکی ہے۔ جہاں نے دیدہ، یہ کتاب حضرت نے لکھی، لیکن امت نے اس کا نام ہی بدل دیا، تو حضرت نے پھر اس کا نام بدل دیا دنیا میرے آگے، یعنی دنیا کی حیثیت میرے سامنے کیا ہے۔ تو ایک کتاب کا نام ہے دنیا میرے آگے، اور دوسری کتاب کا نام ہے سفر در سفر۔ تمام ملکوں میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، ان کا تذکرہ حضرت نے کیا ہے، اور اس کے لیے فلائٹ کے سفر کی ضرورت پیش آتی تھی تو اس میں گھنٹوں چلے جاتے تھے۔ حضرت نے اس فلائٹ کے سفر میں قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے، آسان ترجمہ قرآن۔ یہ حضرت کا 3 حصوں میں اب چھپ چکا ہے۔ کم سے کم قرآن کی روزانہ ایک آیت سورہ فاتحہ کا آج میں نے ترجمہ پڑھا، اس کے بعد دیکھے دل کے اندر کیا سکون پیدا ہوتا ہے۔ قرآن میں کہاں موت کا منظر بیان کیا گیا جس سے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، وہ آیتیں ہم پڑھے۔ ہم مسائل کو اور احکام کو اگرچہ قرآن سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن کم سے کم نصیحت کی آیتیں، انبیاء کے واقعات، وہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر ساتھی اس کو خریدے۔ آسان ترجمہ قرآن، یہ بہت آسان بھی ہے اور مختصر مطلب حضرت نیچے بھی لکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے سفر کے وقت کو کام میں استعمال کیا، آج امت کے سامنے ایسا قیمتی تحفہ پیش کیا۔ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم، جو گجرات جامعہ تعلیم الدین ڈابل کے شیخ الحدیث بھی ہے اور اس وقت امت کے لیے قیمتی سرمایہ بھی ہیں، انہوں نے حضرت سے درخواست کی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے، کہ حضرت آپ نے زندگی کے ایک ایک لمحے کو استعمال کیا ہے، آپ کی سوانح حیات امت کے سامنے آ جائے۔ تقریباً ابھی 55 سیشن میں حضرت خود لکھ رہے ہیں، اور 55 سیشن میں منظر عام پر حضرت کی زندگی کی کارگزاری آ چکی ہے۔ بچپن سے 55 تک کے واقعات کیسے گزرے ہیں، ان کے والد نے کیسے تربیت کی ہے، اس کا نام ہے یادیں۔ البلاغ میں حضرت کا پہلے مضمون چھپتا تھا، مگر اب یادیں سے مستقل حضرت خود اپنی زندگی پر لکھ رہے ہیں کہ میں کن مراحل سے گزرا اور آج اس منظر تک پہنچا ہو، تو اس میں کس انداز سے میں نے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ لیکن عاجز اللہ نے بہت دی ہے کہ میری زندگی کسی کے لیے کوئی خاص سبق نہیں ہو سکتی، مگر میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں جو غلطیاں کی ہے، اگر میری زندگی کو کوئی پڑھے گا تو وہ غلطیوں سے محفوظ رہے گا۔ حالانکہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو اس لیے پڑھیں کہ حضرت نے زندگی میں جو شیخ الاسلام کا لقب پایا ہے، اور اللہ نے اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو اسلامک بینکنگ کے ذریعے سود سے بچانے کی کوشش کی ہے، جن کو امریکہ چاہتا ہے کہ یہ انسان ہمارے پاس ہوتا، جن پر حملہ بھی ہو چکا ہے۔ اتنا قیمتی سرمایہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ تو آسان ترجمہ قرآن، بلکہ حضرت کا دا ہولی قرآن کے نام سے انگریزی میں بھی ہے قرآن کا ترجمہ، خود حضرت کا ہاتھ کیا لکھا ہوا ہے۔ معرف القرآن شفیعی جو حضرت کے والد محترم نے لکھی ہے، وہ معرف القرآن کا 8 حصوں میں انگریزی میں بھی تفسیر حضرت نے خود لکھی ہے۔ کتنی کتابیں حضرت نے لکھی ہے، ایسا قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ہے۔ آج ہم اپنے اسلاف کو جانتے نہیں کہ انہوں نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں بخاری شریف اب آ چکی ہے، اللہ نے آئندہ موقع دیا۔ ابھی تو مجھے 4 چیزیں بتانی تھی۔ المثبتات فی زمان الفتن، فتنوں کے زمانے میں ایمان پر ثابت قدم رکھنے والی چیزیں، ان میں ایک چیز تھی کہ قرآن کے ساتھ بہترین وابستگی، ابھی وہ بھی پوری نہیں ہونے پائی ہے اور وقت پورا ہو چکا ہے، تو ابھی 3 چیزیں باقی ہے۔ اگر آئندہ موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ ابھی حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم کا ازبکستان کا سفر ہوا ہے، اس سفر کی کارگزاری مختصر انداز میں ابھی سامنے آئی ہے۔ شاہراہ علم، یہ جامعہ عقل کوہ سے ایک رسالہ چھپتا ہے، اس میں یہ کارگزاری انشاءاللہ مفصل انداز میں آئے گی۔
حضرت نے وہاں کے عجیب حالات، ازبکستان کا وہ علاقہ ہے جہاں اللہ نے بڑے بڑے محدثین پیدا کیے. بخارا وہی ازبکستان کا ایک شہر تھا جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، صاحب ہدایہ. آج اسلامی حکومت میں اگر جسٹس بننا ہے تو ہدایہ کے چاروں حصے عربی میں پڑھنا ضروری ہے. بخاری شریف انشاءاللہ اس کی زیارت آئندہ جمعہ میں کرائیں گے انشاءاللہ. 2 حصوں میں اسی طرح زخیم ہدایہ حضرت نے لکھی ہے اور روزے کی حالت میں لکھی ہے، پوری روزے کی حالت میں. اتنے بڑے بڑے محدث اور فقہا اس سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں. آج ایک حافظ کو دیکھنے کے لیے وہ ترس رہے ہیں. کوئی حضرت سے پوچھ رہے ہیں کہ ازبکستان میں 92% مسلمان ہیں مگر ایک مدرسہ نہیں. جس جگہ آپ کو لے جایا جا رہا ہے وہاں مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے. حضرت سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر مدارس کس نہج پر چلتے ہیں؟ تو افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ ایک مدرسے کی بنیاد اس سے پہلے رکھی تھی مگر حکومت نے مدرسہ بند کرا دیا. آج دوسرے مدرسے کی بنیاد آپ کے ہاتھوں ذریعے رکھوائی جا رہی ہے. آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے ذریعے قرآن کی تعلیم کو ہمارے پورے ملک کے اندر عام کر دے. کہا ایک عالم دین کے کمرے میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں اس کمرے کے اندر موجود ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کے ملک میں الگ زبان چلتی ہے اور ہمارے ملک کی علماء کی اردو کتابیں آپ کے کمرے میں. اس وقت میں آپ کے ملک کے علماء کی کتابوں کا ازبکستان کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے لوگوں کا ایمان سلامت رہے. آج ہمارے ملک میں الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں مدرسے ہیں. انہی کے شہر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف کی تعلیم آج ہمارے ملک میں پورے طریقے سے عام ہو رہی ہے اور وہ حضرات ہمارے ملک کے علماء کی کتابوں کا ترجمہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. اس لیے سب سے بنیادی چیز جو پہلا ذریعہ میں نے بتایا کہ آزمائش کے دور میں ایمان پر ثابت قدم رکھنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ اللہ کے کلام کے ساتھ وابستگی، جس سے انسان کا کنیکشن اللہ کی ذات سے مضبوط ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کا عادی بناؤ، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کرو، چاہے اس میں کتنے بھی سال لگ جائے اس کی پرواہ مت کرو، مگر یہ بہترین توشہ ہم قبر میں ساتھ میں لے کر کے جائے. ایسا افسوس نہ ہو کہ کل قیامت کے دن قرآن کتنے لوگوں کے حق میں سفارش کا ذریعہ بن رہا ہے اور اس قرآن کو ہم نے ایک لمحہ بھی نہیں دیا، اس کے بعد کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے. اور تیسری چیز ہے کہ اس قرآن کریم کا کچھ حصہ اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرو. اور چوتھا طریقہ یہ کہ قرآن کریم کے روزانہ ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرو. خود سے نہیں سمجھ سکتے، جہاں جہاں بھی مساجد میں درس قرآن ہو رہا ہے اس مجلس کے اندر آپ شرکت کریں تو انشاءاللہ اس کا عظیم فائدہ ہوگا. باقی 2-3 ذریعے باقی رہ گئے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.